Bon, les gars, laissez-nous un instant. J'ai besoin d'un entretien privé avec Ougour. D'accord. Alors, tu as l'audace de revenir après ce qui s'est passé la dernière fois. Qu'est-ce qui t'arrive? Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Ougour, la dernière fois, tu as dit que tu ne voulais plus me voir et tu es parti. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as changé d'avis? En effet, Sabri, tu as raison. Ce sont des choses qui arrivent, tu sais. Oui, tu sais ce qu'on dit. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Sabri, écoute, je vais aller droit au but et je suis honnête avec toi. J'ai désespérément besoin d'argent. Je ferai tout ce que tu voudras. Est-ce que tu as du boulot pour moi? Attends un peu. T'es en train de me demander de te donner du boulot? C'est ça. Ougour, tu te souviens de ce que t'as dit avant de partir d'ici? Tu m'as insulté de tous les noms. T'as été odieux avec moi et t'es parti. Personne ne m'avait jamais traité de la sorte. J'aurais pu te tuer et te donner aux chiens pour t'être comporté comme ça, tu sais? J'ai bien un travail pour toi, mais je doute que ça te plaise. Tu sais que je peux avoir parfois des missions dangereuses. Là, ça risque de ne pas être facile. Tant pis, tu peux compter sur moi. J'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Dis-moi, il est où ton pote, là, Demir? Tu vas faire ce boulot avec lui ou tout seul? Je le ferai avec lui, ouais, je le ferai avec lui. On fera ça ensemble. Et pourquoi il est pas là? Il avait autre chose à faire, mais il m'a dit qu'il te passait le bonjour. D'accord, d'accord. Tout ça m'a donné soif. On va boire un coup pendant que je te donne les infos sur le boulot. Les gars, vous pouvez revenir. Dites-moi ce qui s'est passé. Comme vous le voyez, ils ne m'ont pas laissé la récupérer. Comment ça? Qu'est-ce que vous racontez? Je vous ai pas envoyé là-bas pour que vous demandiez la permission. Je vous ai dit de récupérer la gamine. Jemal, ça ne marche pas comme ça. Elle est vraiment malade. Elle ne se souvient de personne, ok? Elle se souvient que de moi. Imaginons qu'on se serve de sa maladie comme prétexte. Vous croyez que Demir ne fera rien, hein? La maladie d'Oikyo risque de s'aggraver si jamais on la brusque un petit peu trop tôt, d'accord? Pourquoi vous... मरियम रात भर सो न सकी। वो बार बार वकार की बातें याद करती रही। मुझे लगता है मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। दिल के अंदर जैसे हल्की सी लहर उठी हो। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो वकार पहले से वहाँ मौजूद था। उसने मरियम को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। वकार, तुम ठीक हो? कल घर पहुंचकर आराम किया? मरियम हल्का सा घबरा कर हाँ बस तकी हुई थी। वकार ने आज पहला दिन उसके साथ क्लास में बैठने का फैसला कर लिया। दोनों खामोशी से लेक्चर सुनते रहे, लेकिन दिल में अजीब सी कशिश चल रही थी जिसे दोनों समझ नहीं पा रहे थे। लेक्चर खत्म हुआ तो वकार ने कहा, चलो चाय पीते हैं, मौसम भी अच्छा है। मरियम ने पहली बार बिना हिचकिचाहट के हाँ कहा। दोनों कैफे के छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। वकार ने चाय का कप मरियम के आगे सरकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सा सुकून मिलता है। मरियम नजरें झुकाकर बोली, शायद इसलिए कि तुम अच्छे इंसान हो। वकार ने नरमी से पूछा, और तुम, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस होता है? मरियम चंद लम्हे खामोश रही, दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर आहिस्ता से बोली, हाथ थोड़ा बहुत। वकार बस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट मरियम का पूरा दिन बदल गई। उसी दौरान दूर से कोई उन दोनों को देख रहा था। शहर के चेहरे पर हल्की सी जलन, हल्की सी हैरत और बहुत सा गुस्सा। शहर का गुस्सा हर लम्हे बढ़ रहा था। वो यूनिवर्सिटी के लान में खड़ी थी और दूर से मरियम और वकार को एक साथ देख रही थी। उसके आंखों में वही पुराना एहसास लौट आया। वकार हमेशा से मुझे पसंद था, और अब वो मरियम के करीब क्यों जा रहा है? उसी दिन शाम को सहर ने मरियम को मैसेज किया, क्या बात है, तुमसे कल कुछ ज़रूरी कहना है, लंच ब्रेक में मिलना। मरियम उस मैसेज से थोड़ा बेचैन हुई, मगर अगले दिन तयशुदा वक्त पर शहर के पास पहुंची। शहर ने बात सीधी शुरू की, तुम वकार के इतने करीब क्यों जा रही हो? तुम जानती हो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मरियम हैरान रह गई। शहर, मैंने तो कभी कुछ सोचा भी नहीं था, और तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि... शहर ने बात काट दी, बात सुनो, वकार मेरा है, जो भी है जैसे भी है, मुझे उसकी ज़रूरत है, तुम पीछे हट जाओ। मरियम रात भर सो न सकी। वो बार बार वकार की बातें याद करती रही। मुझे लगता है मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। दिल के अंदर जैसे हल्की सी लहर उठी हो। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो वकार पहले से वहाँ मौजूद था। उसने मरियम को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी।
वक़ार तुम ठीक हो? कल घर पहुंचकर आराम किया? मरियम हल्का सा घबरा कर हाँ बस तकी हुई थी। वक़ार ने आज पहला दिन उसके साथ क्लास में बैठने का फैसला कर लिया। दोनों खामोशी से लेक्चर सुनते रहे, लेकिन दिल में अजीब सी कशिश चल रही थी जिसे दोनों समझ नहीं पा रहे थे। लेक्चर खत्म हुआ तो वक़ार ने कहा चलो चाय पीते हैं, मौसम भी अच्छा है। मरियम ने पहली बार बिना हिचकिचाहट के हाँ कहा। दोनों कैफे के छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। वक़ार ने चाय का कप मरियम के आगे सरकाते हुए कहा मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सा सुकून मिलता है। मरियम नजरें झुकाकर बोली शायद इसलिए कि तुम अच्छे इंसान हो। वक़ार ने नरमी से पूछा और तुम, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस होता है? मरियम चंद लम्हे खामोश रही, दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर आहिस्ता से बोली हाथ थोड़ा बहुत। वक़ार बस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट मरियम का पूरा दिन बदल गई। उसी दौरान दूर से कोई उन दोनों को देख रहा था। शहर के चेहरे पर हल्की सी जलन, हल्की सी हैरत और बहुत सा गुस्सा। शहर का गुस्सा हर लम्हे बढ़ रहा था। वो यूनिवर्सिटी के लान में खड़ी थी और दूर से मरियम और वक़ार को एक साथ देख रही थी। उसके आंखों में वही पुराना एहसास लौट आया। वक़ार हमेशा से मुझे पसंद था और अब वो मरियम के करीब क्यों जा रहा है? उसी दिन शाम को सहर ने मरियम को मैसेज किया, क्या बात है, तुमसे कल कुछ ज़रूरी कहना है, लंच ब्रेक में मिलना। मरियम उस मैसेज से थोड़ा बेचैन हुई, मगर अगले दिन तयशुदा वक्त पर शहर के पास पहुंची। शहर ने बात सीधी शुरू की, तुम वक़ार के इतने करीब क्यों जा रही हो? तुम जानती हो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मरियम हैरान रह गई। शहर, मैंने तो कभी कुछ सोचा भी नहीं था और तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि। शहर ने बात काट दी, बात सुनो, वक़ार मेरा है, जो भी है जैसे भी है, मुझे उसकी ज़रूरत है, तुम पीछे हट जाओ। मरियम रात भर सो न सकी। वो बार बार वक़ार की बातें याद करती रही। मुझे लगता है मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। दिल के अंदर जैसे हल्की सी लहर उठी हो। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो वक़ार पहले से वहाँ मौजूद था। उसने मरियम को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। वक़ार तुम ठीक हो? कल घर पहुंचकर आराम किया? मरियम हल्का सा घबरा कर हाँ बस तकी हुई थी। वक़ार ने आज पहला दिन उसके साथ क्लास में बैठने का फैसला कर लिया। दोनों खामोशी से लेक्चर सुनते रहे, लेकिन दिल में अजीब सी कशिश चल रही थी जिसे दोनों समझ नहीं पा रहे थे। लेक्चर खत्म हुआ तो वक़ार ने कहा चलो चाय पीते हैं, मौसम भी अच्छा है। मरियम ने पहली बार बिना हिचकिचाहट के हाँ कहा। दोनों कैफे के छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। वक़ार ने चाय का कप मरियम के आगे सरकाते हुए कहा मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सा सुकून मिलता है। मरियम नजरें झुकाकर बोली शायद इसलिए कि तुम अच्छे इंसान हो। वक़ार ने नरमी से पूछा और तुम, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस होता है? मरियम चंद लम्हे खामोश रही, दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर आहिस्ता से बोली हाथ थोड़ा बहुत। वक़ार बस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट मरियम का पूरा दिन बदल गई। उसी दौरान दूर से कोई उन दोनों को देख रहा था। शहर के चेहरे पर हल्की सी जलन, हल्की सी हैरत और बहुत सा गुस्सा। शहर का गुस्सा हर लम्हे बढ़ रहा था। वो यूनिवर्सिटी के लान में खड़ी थी और दूर से मरियम और वक़ार को एक साथ देख रही थी। उसके आंखों में वही पुराना एहसास लौट आया। वक़ार हमेशा से मुझे पसंद था और अब वो मरियम के करीब क्यों जा रहा है? उसी दिन शाम को सहर ने मरियम को मैसेज किया, क्या बात है, तुमसे कल कुछ ज़रूरी कहना है, लंच ब्रेक में मिलना। मरियम उस मैसेज से थोड़ा बेचैन हुई, मगर अगले दिन तयशुदा वक्त पर शहर के पास पहुंची। शहर ने बात सीधी शुरू की, तुम वक़ार के इतने करीब क्यों जा रही हो? तुम जानती हो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मरियम हैरान रह गई। शहर, मैंने तो कभी कुछ सोचा भी नहीं था और तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि। शहर ने बात काट दी, बात सुनो, वक़ार मेरा है, जो भी है जैसे भी है, मुझे उसकी ज़रूरत है, तुम पीछे हट जाओ। मरियम रात भर सो न सकी। वो बार बार वक़ार की बातें याद करती रही। मुझे लगता है मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। दिल के अंदर जैसे हल्की सी लहर उठी हो। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो वक़ार पहले से वहाँ मौजूद था। उसने मरियम को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। वक़ार तुम ठीक हो? कल घर पहुंचकर आराम किया? मरियम हल्का सा घबरा कर हाँ बस तकी हुई थी। वक़ार ने आज पहला दिन उसके साथ क्लास में बैठने का फैसला कर लिया। दोनों खामोशी से लेक्चर सुनते रहे, लेकिन दिल में अजीब सी कशिश चल रही थी जिसे दोनों समझ नहीं पा रहे थे। लेक्चर खत्म हुआ तो वक़ार ने कहा चलो चाय पीते हैं,
मौसम भी अच्छा है, मरियम ने पहली बार बिना हिचकिचाहट के हाँ कहा। दोनों केपी के छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। वकार ने चाय का कप मरियम के आगे सरकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सा सुकून मिलता है। मरियम नजरें झुकाकर बोली, शायद इसलिए कि तुम अच्छे इंसान हो। वकार ने नरमी से पूछा, और तुम, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस होता है? मरियम चंद लम्हे खामोश रही, दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर आहिस्ता से बोली, हाथ थोड़ा बहुत। वकार बस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट मरियम का पूरा दिन बदल गई। उसी दौरान दूर से कोई उन दोनों को देख रहा था। शहर के चेहरे पर हल्की सी जलन, हल्की सी हैरत और बहुत सा गुस्सा। शहर का गुस्सा हर लम्हे बढ़ रहा था। वो यूनिवर्सिटी के लान में खड़ी थी और दूर से मरियम और वकार को एक साथ देख रही थी। उसके आंखों में वही पुराना एहसास लौट आया। वकार हमेशा से मुझे पसंद था, और अब वो मरियम के करीब क्यों जा रहा है? उसी दिन शाम को सहर ने मरियम को मैसेज किया, क्या बात है, तुमसे कल कुछ जरूरी कहना है, लंच ब्रेक में मिलना। मरियम उस मैसेज से थोड़ा बेचैन हुई, मगर अगले दिन तयशुदा वक्त पर शहर के पास पहुंची। शहर ने बात सीधी शुरू की, तुम वकार के इतने करीब क्यों जा रही हो? तुम जानती हो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मरियम हैरान रह गई। शहर, मैंने तो कभी कुछ सोचा भी नहीं था, और तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि। शहर ने बात काट दी, बात सुनो, वकार मेरा है, जो भी है जैसे भी है, मुझे उसकी जरूरत है, तुम पीछे हट जाओ। मरियम रात भर सो न सकी। वो बार बार वकार की बातें याद करती रही। मुझे लगता है मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। दिल के अंदर जैसे हल्की सी लहर उठी हो। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो वकार पहले से वहाँ मौजूद था। उसने मरियम को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। वकार, तुम ठीक हो? कल घर पहुंचकर आराम किया? मरियम हल्का सा घबरा कर हाँ बस तकी हुई थी। वकार ने आज पहला दिन उसके साथ क्लास में बैठने का फैसला कर लिया। दोनों खामोशी से लेक्चर सुनते रहे, लेकिन दिल में अजीब सी कशिश चल रही थी, जिसे दोनों समझ नहीं पा रहे थे। लेक्चर खत्म हुआ तो वकार ने कहा, चलो चाय पीते हैं, मौसम भी अच्छा है। मरियम ने पहली बार बिना हिचकिचाहट के हाँ कहा। दोनों केपी के छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। वकार ने चाय का कप मरियम के आगे सरकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सा सुकून मिलता है। मरियम नजरें झुकाकर बोली, शायद इसलिए कि तुम अच्छे इंसान हो। वकार ने नरमी से पूछा, और तुम, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस होता है? मरियम चंद लम्हे खामोश रही, दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर आहिस्ता से बोली, हाथ थोड़ा बहुत। वकार बस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट मरियम का पूरा दिन बदल गई। उसी दौरान दूर से कोई उन दोनों को देख रहा था। शहर के चेहरे पर हल्की सी जलन, हल्की सी हैरत और बहुत सा गुस्सा। शहर का गुस्सा हर लम्हे बढ़ रहा था। वो यूनिवर्सिटी के लान में खड़ी थी और दूर से मरियम और वकार को एक साथ देख रही थी। उसके आंखों में वही पुराना एहसास लौट आया। वकार हमेशा से मुझे पसंद था, और अब वो मरियम के करीब क्यों जा रहा है? उसी दिन शाम को सहर ने मरियम को मैसेज किया, क्या बात है, तुमसे कल कुछ जरूरी कहना है, लंच ब्रेक में मिलना। मरियम उस मैसेज से थोड़ा बेचैन हुई, मगर अगले दिन तयशुदा वक्त पर शहर के पास पहुंची। शहर ने बात सीधी शुरू की, तुम वकार के इतने करीब क्यों जा रही हो? तुम जानती हो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मरियम हैरान रह गई। शहर, मैंने तो कभी कुछ सोचा भी नहीं था, और तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि। शहर ने बात काट दी, बात सुनो, वकार मेरा है, जो भी है जैसे भी है, मुझे उसकी जरूरत है, तुम पीछे हट जाओ। मरियम रात भर सो न सकी। वो बार बार वकार की बातें याद करती रही। मुझे लगता है मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। दिल के अंदर जैसे हल्की सी लहर उठी हो। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो वकार पहले से वहाँ मौजूद था। उसने मरियम को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। वकार, तुम ठीक हो? कल घर पहुंचकर आराम किया? मरियम हल्का सा घबरा कर हाँ बस तकी हुई थी। वकार ने आज पहला दिन उसके साथ क्लास में बैठने का फैसला कर लिया। दोनों खामोशी से लेक्चर सुनते रहे, लेकिन दिल में अजीब सी कशिश चल रही थी, जिसे दोनों समझ नहीं पा रहे थे। लेक्चर खत्म हुआ तो वकार ने कहा, चलो चाय पीते हैं, मौसम भी अच्छा है। मरियम ने पहली बार बिना हिचकिचाहट के हाँ कहा। दोनों केपी के छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। वकार ने चाय का कप मरियम के आगे सरकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सा सुकून मिलता है। मरियम नजरें झुकाकर बोली, शायद इसलिए कि तुम अच्छे इंसान हो। वकार ने नरमी से पूछा, और तुम, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस होता है? मरियम चंद लम्हे खामोश रही, दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर आहिस्ता से बोली, हाथ थोड़ा बहुत। वकार बस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट मरियम का पूरा दिन बदल गई। उसी दौरान दूर से कोई उन दोनों को देख रहा था। शहर के चेहरे पर हल्की सी जलन, हल्की सी हैरत और बहुत सा गुस्सा। शहर का गुस्सा हर लम्हे बढ़ रहा था।
وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑی تھی اور دور سے مریم اور وقار کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانا احساس لوٹ آیا، وقار ہمیشہ سے مجھے پسند تھا اور اب وہ مریم کے قریب کیوں جا رہا ہے۔ اسی دن شام کو سحر نے مریم کو میسج کیا، کیا بات ہے، تم سے کل کچھ ضروری کہنا ہے، لنچ بریک میں ملنا۔ مریم اس میسج سے تھوڑا بے چین ہوئی، مگر اگلے دن طے شدہ وقت پر سحر کے پاس پہنچی۔ سحر نے بات سیدھی شروع کی، تم وقار کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہو، تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریم حیران رہ گئی، سحر میں نے تو کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ۔ سحر نے بات کاٹ دی، بات سنو، وقار میرا ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ مریم رات بھر سو نہ سکی، وہ بار بار وقار کی باتیں یاد کرتی رہی، مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ دل کے اندر جیسے ہلکی سی لہر اٹھی ہو۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو وقار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مریم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، وقار تم ٹھیک ہو، کل گھر پہنچ کر آرام کیا؟ مریم ہلکا سا گھبرا کر ہاں بس تکی ہوئی تھی۔ وقار نے آج پہلا دن اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاموشی سے لیکچر سنتے رہے، لیکن دل میں عجیب سی کشش چل رہی تھی جسے دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو وقار نے کہا چلو چائے پیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے۔ مریم نے پہلی بار بنا ہچکچاہٹ کے ہاں کہا۔ دونوں کیفے کے چھت پر بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وقار نے چائے کا کپ مریم کے آگے سرکاتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا کیوں لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ مریم نظریں جھکا کر بولی شاید اس لیے کہ تم اچھے انسان ہو۔ وقار نے نرمی سے پوچھا اور تم، کیا تمہیں بھی ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مریم چند لمحے خاموش رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولی ہاں تھوڑا بہت۔ وقار بس مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ مریم کا پورا دن بدل گئی۔ اسی دوران دور سے کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کے چہرے پر ہلکی سی جلن، ہلکی سی حیرت اور بہت سا غصہ۔ سحر کا غصہ ہر لمحے بڑھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑی تھی اور دور سے مریم اور وقار کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانا احساس لوٹ آیا، وقار ہمیشہ سے مجھے پسند تھا اور اب وہ مریم کے قریب کیوں جا رہا ہے۔ اسی دن شام کو سحر نے مریم کو میسج کیا، کیا بات ہے، تم سے کل کچھ ضروری کہنا ہے، لنچ بریک میں ملنا۔ مریم اس میسج سے تھوڑا بے چین ہوئی، مگر اگلے دن طے شدہ وقت پر سحر کے پاس پہنچی۔ سحر نے بات سیدھی شروع کی، تم وقار کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہو، تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریم حیران رہ گئی، سحر میں نے تو کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ۔ سحر نے بات کاٹ دی، بات سنو، وقار میرا ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ مریم رات بھر سو نہ سکی، وہ بار بار وقار کی باتیں یاد کرتی رہی، مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ دل کے اندر جیسے ہلکی سی لہر اٹھی ہو۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو وقار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مریم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، وقار تم ٹھیک ہو، کل گھر پہنچ کر آرام کیا؟ مریم ہلکا سا گھبرا کر ہاں بس تکی ہوئی تھی۔ وقار نے آج پہلا دن اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاموشی سے لیکچر سنتے رہے، لیکن دل میں عجیب سی کشش چل رہی تھی جسے دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو وقار نے کہا چلو چائے پیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے۔ مریم نے پہلی بار بنا ہچکچاہٹ کے ہاں کہا۔ دونوں کیفے کے چھت پر بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وقار نے چائے کا کپ مریم کے آگے سرکاتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا کیوں لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ مریم نظریں جھکا کر بولی شاید اس لیے کہ تم اچھے انسان ہو۔ وقار نے نرمی سے پوچھا اور تم، کیا تمہیں بھی ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مریم چند لمحے خاموش رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولی ہاں تھوڑا بہت۔ وقار بس مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ مریم کا پورا دن بدل گئی۔ اسی دوران دور سے کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کے چہرے پر ہلکی سی جلن، ہلکی سی حیرت اور بہت سا غصہ۔ سحر کا غصہ ہر لمحے بڑھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑی تھی اور دور سے مریم اور وقار کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانا احساس لوٹ آیا، وقار ہمیشہ سے مجھے پسند تھا اور اب وہ مریم کے قریب کیوں جا رہا ہے۔ اسی دن شام کو سحر نے مریم کو میسج کیا، کیا بات ہے، تم سے کل کچھ ضروری کہنا ہے، لنچ بریک میں ملنا۔ مریم اس میسج سے تھوڑا بے چین ہوئی، مگر اگلے دن طے شدہ وقت پر سحر کے پاس پہنچی۔ سحر نے بات سیدھی شروع کی، تم وقار کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہو، تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریم حیران رہ گئی، سحر میں نے تو کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ۔ سحر نے بات کاٹ دی، بات سنو، وقار میرا ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔
مریم رات بھر سو نہ سکی، وہ بار بار وقار کی باتیں یاد کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ دل کے اندر جیسے ہلکی سی لہر اٹھی ہو۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو وقار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مریم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وقار تم ٹھیک ہو؟ کل گھر پہنچ کر آرام کیا؟ مریم ہلکا سا گھبرا کر ہاں بس تکی ہوئی تھی۔ وقار نے آج پہلا دن اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاموشی سے لیکچر سنتے رہے لیکن دل میں عجیب سی کشش چل رہی تھی جسے دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو وقار نے کہا چلو چائے پیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے۔ مریم نے پہلی بار بنا ہچکچاہٹ کے ہاں کہا۔ دونوں کیپے کے چھت پر بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وقار نے چائے کا کپ مریم کے آگے سرکاتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا کیوں لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ مریم نظریں جھکا کر بولی شاید اس لیے کہ تم اچھے انسان ہو۔ وقار نے نرمی سے پوچھا اور تم، کیا تمہیں بھی ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مریم چند لمحے خاموش رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولی ہاں تھوڑا بہت۔ وقار بس مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ مریم کا پورا دن بدل گئی۔ اسی دوران دور سے کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کے چہرے پر ہلکی سی جلن، ہلکی سی حیرت اور بہت سا غصہ۔ سحر کا غصہ ہر لمحے بڑھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑی تھی اور دور سے مریم اور وقار کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانا احساس لوٹ آیا، وقار ہمیشہ سے مجھے پسند تھا اور اب وہ مریم کے قریب کیوں جا رہا ہے؟ اسی دن شام کو سحر نے مریم کو میسج کیا کیا بات ہے؟ تم سے کل کچھ ضروری کہنا ہے، لنچ بریک میں ملنا۔ مریم اس میسج سے تھوڑا بے چین ہوئی مگر اگلے دن طے شدہ وقت پر سحر کے پاس پہنچی۔ سحر نے بات سیدھی شروع کی تم وقار کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریم حیران رہ گئی۔ سحر میں نے تو کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ سحر نے بات کاٹ دی۔ بات سنو، وقار میرا ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ مریم رات بھر سو نہ سکی، وہ بار بار وقار کی باتیں یاد کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ دل کے اندر جیسے ہلکی سی لہر اٹھی ہو۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو وقار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مریم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وقار تم ٹھیک ہو؟ کل گھر پہنچ کر آرام کیا؟ مریم ہلکا سا گھبرا کر ہاں بس تکی ہوئی تھی۔ وقار نے آج پہلا دن اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاموشی سے لیکچر سنتے رہے لیکن دل میں عجیب سی کشش چل رہی تھی جسے دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو وقار نے کہا چلو چائے پیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے۔ مریم نے پہلی بار بنا ہچکچاہٹ کے ہاں کہا۔ دونوں کیپے کے چھت پر بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وقار نے چائے کا کپ مریم کے آگے سرکاتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا کیوں لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ مریم نظریں جھکا کر بولی شاید اس لیے کہ تم اچھے انسان ہو۔ وقار نے نرمی سے پوچھا اور تم، کیا تمہیں بھی ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مریم چند لمحے خاموش رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولی ہاں تھوڑا بہت۔ وقار بس مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ مریم کا پورا دن بدل گئی۔ اسی دوران دور سے کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کے چہرے پر ہلکی سی جلن، ہلکی سی حیرت اور بہت سا غصہ۔ سحر کا غصہ ہر لمحے بڑھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑی تھی اور دور سے مریم اور وقار کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانا احساس لوٹ آیا، وقار ہمیشہ سے مجھے پسند تھا اور اب وہ مریم کے قریب کیوں جا رہا ہے؟ اسی دن شام کو سحر نے مریم کو میسج کیا کیا بات ہے؟ تم سے کل کچھ ضروری کہنا ہے، لنچ بریک میں ملنا۔ مریم اس میسج سے تھوڑا بے چین ہوئی مگر اگلے دن طے شدہ وقت پر سحر کے پاس پہنچی۔ سحر نے بات سیدھی شروع کی تم وقار کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریم حیران رہ گئی۔ سحر میں نے تو کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ سحر نے بات کاٹ دی۔ بات سنو، وقار میرا ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ مریم رات بھر سو نہ سکی، وہ بار بار وقار کی باتیں یاد کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ دل کے اندر جیسے ہلکی سی لہر اٹھی ہو۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو وقار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مریم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وقار تم ٹھیک ہو؟ کل گھر پہنچ کر آرام کیا؟ مریم ہلکا سا گھبرا کر ہاں بس تکی ہوئی تھی۔ وقار نے آج پہلا دن اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاموشی سے لیکچر سنتے رہے لیکن دل میں عجیب سی کشش چل رہی تھی جسے دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو وقار نے کہا چلو چائے پیتے ہیں،
मौसम भी अच्छा है, मरियम ने पहली बार बिना हिचकिचाहट के हाँ कहा। दोनों कैफे के छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। वकार ने चाय का कप मरियम के आगे सरकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सा सुकून मिलता है। मरियम नजरें झुकाकर बोली, शायद इसलिए कि तुम अच्छे इंसान हो। वकार ने नरमी से पूछा, और तुम, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस होता है? मरियम चंद लम्हे खामोश रही, दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर आहिस्ता से बोली, हाथ थोड़ा बहुत। वकार बस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट मरियम का पूरा दिन बदल गई। उसी दौरान दूर से कोई उन दोनों को देख रहा था। शहर के चेहरे पर हल्की सी जलन, हल्की सी हैरत और बहुत सा गुस्सा। शहर का गुस्सा हर लम्हे बढ़ रहा था। वो यूनिवर्सिटी के लान में खड़ी थी और दूर से मरियम और वकार को एक साथ देख रही थी। उसके आंखों में वही पुराना एहसास लौट आया। वकार हमेशा से मुझे पसंद था, और अब वो मरियम के करीब क्यों जा रहा है? उसी दिन शाम को शहर ने मरियम को मैसेज किया, क्या बात है, तुमसे कल कुछ जरूरी कहना है, लंच ब्रेक में मिलना। मरियम उस मैसेज से थोड़ा बेचैन हुई, मगर अगले दिन तयशुदा वक्त पर शहर के पास पहुंची। शहर ने बात सीधी शुरू की, तुम वकार के इतने करीब क्यों जा रही हो? तुम जानती हो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मरियम हैरान रह गई। शहर, मैंने तो कभी कुछ सोचा भी नहीं था, और तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि। शहर ने बात काट दी, बात सुनो, वकार मेरा है, जो भी है जैसे भी है, मुझे उसकी जरूरत है, तुम पीछे हट जाओ। मरियम रात भर सो न सकी। वो बार बार वकार की बातें याद करती रही। मुझे लगता है मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। दिल के अंदर जैसे हल्की सी लहर उठी हो। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो वकार पहले से वहाँ मौजूद था। उसने मरियम को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। वकार, तुम ठीक हो? कल घर पहुंचकर आराम किया? मरियम हल्का सा घबरा कर हाँ बस तकी हुई थी। वकार ने आज पहला दिन उसके साथ क्लास में बैठने का फैसला कर लिया। दोनों खामोशी से लेक्चर सुनते रहे, लेकिन दिल में अजीब सी कशिश चल रही थी, जिसे दोनों समझ नहीं पा रहे थे। लेक्चर खत्म हुआ तो वकार ने कहा, चलो चाय पीते हैं, मौसम भी अच्छा है। मरियम ने पहली बार बिना हिचकिचाहट के हाँ कहा। दोनों कैफे के छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। वकार ने चाय का कप मरियम के आगे सरकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सा सुकून मिलता है। मरियम नजरें झुकाकर बोली, शायद इसलिए कि तुम अच्छे इंसान हो। वकार ने नरमी से पूछा, और तुम, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस होता है? मरियम चंद लम्हे खामोश रही, दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर आहिस्ता से बोली, हाथ थोड़ा बहुत। वकार बस मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट मरियम का पूरा दिन बदल गई। उसी दौरान दूर से कोई उन दोनों को देख रहा था। शहर के चेहरे पर हल्की सी जलन, हल्की सी हैरत और बहुत सा गुस्सा। शहर का गुस्सा हर लम्हे बढ़ रहा था। वो यूनिवर्सिटी के लान में खड़ी थी और दूर से मरियम और वकार को एक साथ देख रही थी। उसके आंखों में वही पुराना एहसास लौट आया। वकार हमेशा से मुझे पसंद था, और अब वो मरियम के करीब क्यों जा रहा है? उसी दिन शाम को शहर ने मरियम को मैसेज किया, क्या बात है, तुमसे कल कुछ जरूरी कहना है, लंच ब्रेक में मिलना। मरियम उस मैसेज से थोड़ा बेचैन हुई, मगर अगले दिन तयशुदा वक्त पर शहर के पास पहुंची। शहर ने बात सीधी शुरू की, तुम वकार के इतने करीब क्यों जा रही हो? तुम जानती हो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मरियम हैरान रह गई। शहर, मैंने तो कभी कुछ सोचा भी नहीं था, और तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि। शहर ने बात काट दी, बात सुनो, वकार मेरा है, जो भी है जैसे भी है, मुझे उसकी जरूरत है, तुम पीछे हट जाओ। मरियम रात भर सो न सकी। वो बार बार वकार की बातें याद करती रही। मुझे लगता है मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। दिल के अंदर जैसे हल्की सी लहर उठी हो। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो वकार पहले से वहाँ मौजूद था। उसने मरियम को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। वकार, तुम ठीक हो? कल घर पहुंचकर आराम किया? मरियम हल्का सा घबरा कर हाँ बस तकी हुई थी। वकार ने आज पहला दिन उसके साथ क्लास में बैठने का फैसला कर लिया। दोनों खामोशी से लेक्चर सुनते रहे, लेकिन दिल में अजीब सी कशिश चल रही थी, जिसे दोनों समझ नहीं पा रहे थे। लेक्चर खत्म हुआ तो वकार ने कहा, चलो चाय पीते हैं, मौसम भी अच्छा है। मरियम ने पहली बार बिना हिचकिचाहट के हाँ कहा। दोनों कैफे के छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। वकार ने चाय का कप मरियम के आगे सरकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर अजीब सा सुकून मिलता है। मरियम नजरें झुकाकर बोली, शायद इसलिए कि तुम अच्छे इंसान हो। वकार ने नरमी से पूछा, और तुम, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ महसूस होता है? मरियम चंद लम्हे खामोश रही, दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर आहिस्ता से बोली,
ہاتھ توڑا بہت۔ وقار بس مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ مریم کا پورا دن بدل گئی۔ اسی دوران دور سے کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کے چہرے پر ہلکی سی جلن، ہلکی سی حیرت اور بہت سا غصہ۔ سحر کا غصہ ہر لمحے بڑھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑی تھی اور دور سے مریم اور وقار کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانا احساس لوٹ آیا۔ وقار ہمیشہ سے مجھے پسند تھا اور اب وہ مریم کے قریب کیوں جا رہا ہے؟ اسی دن شام کو سحر نے مریم کو میسج کیا، کیا بات ہے، تم سے کل کچھ ضروری کہنا ہے، لنچ بریک میں ملنا۔ مریم اس میسج سے تھوڑا بے چین ہوئی، مگر اگلے دن طے شدہ وقت پر سحر کے پاس پہنچی۔ سحر نے بات سیدھی شروع کی، تم وقار کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریم حیران رہ گئی۔ سحر، میں نے تو کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ… سحر نے بات کاٹ دی، بات سنو، وقار میرا ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ مریم رات بھر سو نہ سکی۔ وہ بار بار وقار کی باتیں یاد کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ دل کے اندر جیسے ہلکی سی لہر اٹھی ہو۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو وقار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مریم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وقار، تم ٹھیک ہو؟ کل گھر پہنچ کر آرام کیا؟ مریم ہلکا سا گھبرا کر ہاں بس تکی ہوئی تھی۔ وقار نے آج پہلا دن اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاموشی سے لیکچر سنتے رہے، لیکن دل میں عجیب سی کشش چل رہی تھی جسے دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو وقار نے کہا، چلو چائے پیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے۔ مریم نے پہلی بار بنا ہچکچاہٹ کے ہاں کہا۔ دونوں کیفے کے چھت پر بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وقار نے چائے کا کپ مریم کے آگے سرکاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ مریم نظر جھکا کر بولی، شاید اس لیے کہ تم اچھے انسان ہو۔ وقار نے نرمی سے پوچھا، اور تم، کیا تمہیں بھی ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مریم چند لمحے خاموش رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولی، ہاتھ توڑا بہت۔ وقار بس مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ مریم کا پورا دن بدل گئی۔ اسی دوران دور سے کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کے چہرے پر ہلکی سی جلن، ہلکی سی حیرت اور بہت سا غصہ۔ سحر کا غصہ ہر لمحے بڑھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑی تھی اور دور سے مریم اور وقار کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانا احساس لوٹ آیا۔ وقار ہمیشہ سے مجھے پسند تھا اور اب وہ مریم کے قریب کیوں جا رہا ہے؟ اسی دن شام کو سحر نے مریم کو میسج کیا، کیا بات ہے، تم سے کل کچھ ضروری کہنا ہے، لنچ بریک میں ملنا۔ مریم اس میسج سے تھوڑا بے چین ہوئی، مگر اگلے دن طے شدہ وقت پر سحر کے پاس پہنچی۔ سحر نے بات سیدھی شروع کی، تم وقار کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریم حیران رہ گئی۔ سحر، میں نے تو کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ… سحر نے بات کاٹ دی، بات سنو، وقار میرا ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ مریم رات بھر سو نہ سکی۔ وہ بار بار وقار کی باتیں یاد کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ دل کے اندر جیسے ہلکی سی لہر اٹھی ہو۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو وقار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مریم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وقار، تم ٹھیک ہو؟ کل گھر پہنچ کر آرام کیا؟ مریم ہلکا سا گھبرا کر ہاں بس تکی ہوئی تھی۔ وقار نے آج پہلا دن اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاموشی سے لیکچر سنتے رہے، لیکن دل میں عجیب سی کشش چل رہی تھی جسے دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو وقار نے کہا، چلو چائے پیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے۔ مریم نے پہلی بار بنا ہچکچاہٹ کے ہاں کہا۔ دونوں کیفے کے چھت پر بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وقار نے چائے کا کپ مریم کے آگے سرکاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ مریم نظر جھکا کر بولی، شاید اس لیے کہ تم اچھے انسان ہو۔ وقار نے نرمی سے پوچھا، اور تم، کیا تمہیں بھی ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مریم چند لمحے خاموش رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولی، ہاتھ توڑا بہت۔ وقار بس مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ مریم کا پورا دن بدل گئی۔ اسی دوران دور سے کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کے چہرے پر ہلکی سی جلن، ہلکی سی حیرت اور بہت سا غصہ۔ سحر کا غصہ ہر لمحے بڑھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑی تھی اور دور سے مریم اور وقار کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانا احساس لوٹ آیا۔ وقار ہمیشہ سے مجھے پسند تھا اور اب وہ مریم کے قریب کیوں جا رہا ہے؟ اسی دن شام کو سحر نے مریم کو میسج کیا، کیا بات ہے، تم سے کل کچھ ضروری کہنا ہے، لنچ بریک میں ملنا۔ مریم اس میسج سے تھوڑا بے چین ہوئی، مگر اگلے دن طے شدہ وقت پر سحر کے پاس پہنچی۔ سحر نے بات سیدھی شروع کی، تم وقار کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہو؟
تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریم حیران رہ گئی۔ سحر، میں نے تو کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ سحر نے بات کاٹ دی۔ بات سنو، وقار میرا ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ مریم رات بھر سو نہ سکی، وہ بار بار وقار کی باتیں یاد کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ دل کے اندر جیسے ہلکی سی لہر اٹھی ہو۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو وقار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مریم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وقار، تم ٹھیک ہو؟ کل گھر پہنچ کر آرام کیا؟ مریم ہلکا سا گھبرا کر ہاں بس تکی ہوئی تھی۔ وقار نے آج پہلا دن اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاموشی سے لیکچر سنتے رہے لیکن دل میں عجیب سی کشش چل رہی تھی جسے دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو وقار نے کہا چلو چائے پیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے۔ مریم نے پہلی بار بنا ہچکچاہٹ کے ہاں کہا۔ دونوں کیپے کے چھت پر بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وقار نے چائے کا کپ مریم کے آگے سرکاتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا کیوں لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ مریم نظر جھکا کر بولی شاید اس لیے کہ تم اچھے انسان ہو۔ وقار نے نرمی سے پوچھا اور تم، کیا تمہیں بھی ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مریم چند لمحے خاموش رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولی ہاں تھوڑا بہت۔ وقار بس مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ مریم کا پورا دن بدل گئی۔ اسی دوران دور سے کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کے چہرے پر ہلکی سی جلن، ہلکی سی حیرت اور بہت سا غصہ۔ سحر کا غصہ ہر لمحے بڑھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑی تھی اور دور سے مریم اور وقار کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانا احساس لوٹ آیا، وقار ہمیشہ سے مجھے پسند تھا اور اب وہ مریم کے قریب کیوں جا رہا ہے؟ اسی دن شام کو سحر نے مریم کو میسج کیا کیا بات ہے تم سے کل کچھ ضروری کہنا ہے، لنچ بریک میں ملنا۔ مریم اس میسج سے تھوڑا بے چین ہوئی مگر اگلے دن طے شدہ وقت پر سحر کے پاس پہنچی۔ سحر نے بات سیدھی شروع کی تم وقار کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریم حیران رہ گئی۔ سحر، میں نے تو کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ سحر نے بات کاٹ دی۔ بات سنو، وقار میرا ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ مریم رات بھر سو نہ سکی، وہ بار بار وقار کی باتیں یاد کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ دل کے اندر جیسے ہلکی سی لہر اٹھی ہو۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو وقار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مریم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وقار، تم ٹھیک ہو؟ کل گھر پہنچ کر آرام کیا؟ مریم ہلکا سا گھبرا کر ہاں بس تکی ہوئی تھی۔ وقار نے آج پہلا دن اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاموشی سے لیکچر سنتے رہے لیکن دل میں عجیب سی کشش چل رہی تھی جسے دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو وقار نے کہا چلو چائے پیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے۔ مریم نے پہلی بار بنا ہچکچاہٹ کے ہاں کہا۔ دونوں کیپے کے چھت پر بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وقار نے چائے کا کپ مریم کے آگے سرکاتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا کیوں لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ مریم نظر جھکا کر بولی شاید اس لیے کہ تم اچھے انسان ہو۔ وقار نے نرمی سے پوچھا اور تم، کیا تمہیں بھی ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مریم چند لمحے خاموش رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولی ہاں تھوڑا بہت۔ وقار بس مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ مریم کا پورا دن بدل گئی۔ اسی دوران دور سے کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کے چہرے پر ہلکی سی جلن، ہلکی سی حیرت اور بہت سا غصہ۔ سحر کا غصہ ہر لمحے بڑھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑی تھی اور دور سے مریم اور وقار کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانا احساس لوٹ آیا، وقار ہمیشہ سے مجھے پسند تھا اور اب وہ مریم کے قریب کیوں جا رہا ہے؟ اسی دن شام کو سحر نے مریم کو میسج کیا کیا بات ہے تم سے کل کچھ ضروری کہنا ہے، لنچ بریک میں ملنا۔ مریم اس میسج سے تھوڑا بے چین ہوئی مگر اگلے دن طے شدہ وقت پر سحر کے پاس پہنچی۔ سحر نے بات سیدھی شروع کی تم وقار کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریم حیران رہ گئی۔ سحر، میں نے تو کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ سحر نے بات کاٹ دی۔ بات سنو، وقار میرا ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ مریم رات بھر سو نہ سکی، وہ بار بار وقار کی باتیں یاد کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں۔ دل کے اندر جیسے ہلکی سی لہر اٹھی ہو۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو وقار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مریم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔
وقار تم ٹھیک ہو؟ کل گھر پہنچ کر آرام کیا؟ مریم ہلکا سا گھبرا کر ہاں بس تکی ہوئی تھی۔ وقار نے آج پہلا دن اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاموشی سے لیکچر سنتے رہے لیکن دل میں عجیب سی کشش چل رہی تھی جسے دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو وقار نے کہا چلو چائے پیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے۔ مریم نے پہلی بار بنا ہچکچاہٹ کے ہاں کہا۔ دونوں کیپے کے چھت پر بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وقار نے چائے کا کپ مریم کے آگے سرکاتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا کیوں لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ مریم نظریں جھکا کر بولی شاید اس لیے کہ تم اچھے انسان ہو۔ وقار نے نرمی سے پوچھا اور تمہیں بھی ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مریم چند لمحے خاموش رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولی ہاں تھوڑا بہت۔ وقار بس مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ مریم کا پورا دن بدل گئی۔ اسی دوران دور سے کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کے چہرے پر ہلکی سی جلن، ہلکی سی حیرت اور بہت سا غصہ۔ سحر کا غصہ ہر لمحے بڑھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑی تھی اور دور سے مریم اور وقار کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانا احساس لوٹ آیا، وقار ہمیشہ سے مجھے پسند تھا اور اب وہ مریم کے قریب کیوں جا رہا ہے؟ اسی دن شام کو سحر نے مریم کو میسج کیا کیا بات ہے؟ تم سے کل کچھ ضروری کہنا ہے، لنچ بریک میں ملنا۔ مریم اس میسج سے تھوڑا بے چین ہوئی مگر اگلے دن طے شدہ وقت پر سحر کے پاس پہنچی۔ سحر نے بات سیدھی شروع کی تم وقار کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریم حیران رہ گئی۔ سحر میں نے تو کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ سحر نے بات کاٹ دی۔ بات سنو، وقار میرا ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ مریم رات بھر سو نہ سکی، وہ بار بار وقار کی باتیں یاد کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں، دل کے اندر جیسے ہلکی سی لہر اٹھی ہو۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو وقار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مریم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وقار تم ٹھیک ہو؟ کل گھر پہنچ کر آرام کیا؟ مریم ہلکا سا گھبرا کر ہاں بس تکی ہوئی تھی۔ وقار نے آج پہلا دن اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاموشی سے لیکچر سنتے رہے لیکن دل میں عجیب سی کشش چل رہی تھی جسے دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو وقار نے کہا چلو چائے پیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے۔ مریم نے پہلی بار بنا ہچکچاہٹ کے ہاں کہا۔ دونوں کیپے کے چھت پر بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وقار نے چائے کا کپ مریم کے آگے سرکاتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا کیوں لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ مریم نظریں جھکا کر بولی شاید اس لیے کہ تم اچھے انسان ہو۔ وقار نے نرمی سے پوچھا اور تمہیں بھی ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مریم چند لمحے خاموش رہی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولی ہاں تھوڑا بہت۔ وقار بس مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ مریم کا پورا دن بدل گئی۔ اسی دوران دور سے کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سحر کے چہرے پر ہلکی سی جلن، ہلکی سی حیرت اور بہت سا غصہ۔ سحر کا غصہ ہر لمحے بڑھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں کھڑی تھی اور دور سے مریم اور وقار کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنکھوں میں وہی پرانا احساس لوٹ آیا، وقار ہمیشہ سے مجھے پسند تھا اور اب وہ مریم کے قریب کیوں جا رہا ہے؟ اسی دن شام کو سحر نے مریم کو میسج کیا کیا بات ہے؟ تم سے کل کچھ ضروری کہنا ہے، لنچ بریک میں ملنا۔ مریم اس میسج سے تھوڑا بے چین ہوئی مگر اگلے دن طے شدہ وقت پر سحر کے پاس پہنچی۔ سحر نے بات سیدھی شروع کی تم وقار کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ مریم حیران رہ گئی۔ سحر میں نے تو کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ سحر نے بات کاٹ دی۔ بات سنو، وقار میرا ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ مریم رات بھر سو نہ سکی، وہ بار بار وقار کی باتیں یاد کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں ہمیشہ سے جانتا ہوں، دل کے اندر جیسے ہلکی سی لہر اٹھی ہو۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچی تو وقار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مریم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وقار تم ٹھیک ہو؟ کل گھر پہنچ کر آرام کیا؟ مریم ہلکا سا گھبرا کر ہاں بس تکی ہوئی تھی۔ وقار نے آج پہلا دن اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں خاموشی سے لیکچر سنتے رہے لیکن دل میں عجیب سی کشش چل رہی تھی جسے دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکچر ختم ہوا تو وقار نے کہا چلو چائے پیتے ہیں، موسم